آج ہمارا بہت بڑا طبقہ انگریزوں سے پوچھ رہا ہے، ان کے موٹیویشنل اسپیکر ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کچھ ہندو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی اس کو خود نہیں پتا، تمہیں کیسے بتائے گا؟ لوگ کہتے ہیں نام زندہ رہے گا. کتنوں کے نام زندہ رہ گئے؟ کتنوں کو لوگ جانتے ہیں؟ دو چاروں کو کچھ ایوارڈ وغیرہ ملتے ہیں، وہ بھی چند دن تک، اس کے بعد بھول جاتے ہیں لوگ. تو کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا اس کا. ہے دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو ان کی زندگی کنفیوژن سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور کمال کی بات ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی گندگی شیطان نے کیا کر دی؟ لیگل کر دی کہ نہیں کر دی؟ جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ گندگی لیگل ہو سکتی ہے؟ بولو، ان کے پاس سوچنے کا آپشن ہی ختم. انسانوں کی بھیٹ چڑھا دی جائے نا اگر کہ اچھائی اور برائی کو خود سے ایکسپلین کریں، تو اس میں انسان جتنی دھاندلیاں کرے گا نا، تصور نہیں ہے. کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص سمندر کی تہ میں، تو کتنے ایک اندھیرا کس کا ہو گیا؟ سمندر کی تہ کا اندھیرا. او کظلمات فی بحر اللجی، دوسرا اندھیرا یہ کہ سمندر بھی بہت بڑی بڑی لہروں والا، اس کی تہ میں کوئی شخص ہو، اور یغشاہ موج من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، اور اندھیرا اور اس کے اوپر بادل. بعض دفعہ اندھیرا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ستارے کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کالے بادل ہوں. تو آپ بتاؤ ایسے اندھیرے میں کسی کو راستہ نظر آئے گا کہ صحیح ٹریک کون سا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے تو ہاتھ دیکھنا تو دور کی بات، دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہے. ہاتھ کی مثال اس لیے دی کہ ہاتھ کو دور اور قریب کر کے دیکھا جا سکتا ہے. قریب کی نظر کمزور ہو دور کر لیں، دور کی نظر کمزور ہو قریب کر لیں، ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر کی تہ میں اپنا ہاتھ نکال کے دیکھ رہا ہے، لم یکد یراہا، امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی نظر آ جائے اس کو. وہ تمہیں بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کچھ باتیں تو ہوتی ہیں ہندوؤں کے پاس بھی، سکھوں کے پاس بھی، کچھ صحیح باتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. مکمل گائیڈ کون کرے گا؟ وہ صرف اسلام ہے. کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں. نمبر ایک، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے. نمبر دو، پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے. تو یہ دو آزمائش. ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک، اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے، جمعہ پڑھنے آتے. کچھ ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے، تبھی تو آئے ہیں نا. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے. مان لیتے ہیں لیکن کچھ کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم. اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کہ کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے، بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. کوئی مسلم ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. اس کو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم.